ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، مگر اللہ نے عقل و فراست اور فہم و دانش کیسی عطا فرمائی کہ ایک بار آپ کا ایک مناظرہ ہوا، اور بڑا امیزنگ یہ واقعہ ہے۔ کچھ لوگ جو ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں انہیں بھی قراءت کرنی چاہیے، اور امام اعظم کا فرمانا یہ تھا کہ امام کی قراءت جو ہے مقتدیوں کی قراءت کے لیے کافی ہے، مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے قراءت خلف الامام۔ تو محدثین کا پورا ایک گروہ تھا جو مناظرہ کرنے آ گیا کہ حضور ہم دلائل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو تلاوت کرنی چاہیے۔ امام اعظم نے کہا کہ آپ بہت سارے لوگ ہیں، کسی ایک کو نمائندہ بنا دیں، اتنے سارے لوگوں سے تو مناظرہ نہیں ہو سکے گا نا، کسی ایک کو اپنا امام بنا دیں، اور وہ شخص جب مجھ سے بات کرے تو اس کا کہا آپ کا کہا ہو، اس کا ماننا آپ کا ماننا کہلائے، یعنی آپ اپنا ایک نامنی نمائندہ بنا دیں۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیا کہ حضور یہ سب سے زیادہ ہم میں علم والے ہیں، ان کا کہا ہمارا کہا ہے، یہ جو مانیں گے وہ ہم بھی مان لیں گے۔ امام اعظم نے کہا اس کی وجہ، تو کہا اس کو ہم نے اپنا ایک لیڈر بنا لیا ہے، اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ پھر تو مناظرہ ختم ہو گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تو ختم کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہی تو میرا کہنا ہے کہ امام جو کہتا ہے اس کا کہنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی قراءت کرنا وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، وہ مقتدیوں کا مانا جائے گا۔ اللہ اکبر! جب لوگوں نے یہ استدلال دیکھا، حالانکہ وہ بھی علماء تھے، وہ سارے حیران رہ گئے کہ کتنا آسانی سے امام اعظم نے وہ مسئلے کو حل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ امام اعظم کے پاس دلائل کا اور علم کا وہ انبار ہے کہ کسی پتھر کے ستون کو سونا ثابت کرنے کی کوشش کریں تو آپ دلائل کے ذریعے اسے سونا ثابت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ! امام اعظم اس قدر علم والے۔ آپ سے ایک بار سوال کیا گیا کہ حضور اتنا علم کیسے ملا؟ آپ علم کے پہاڑ ہیں، اللہ نے اتنا علم کیسے دیا؟ بڑا شاندار جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا علم حاصل کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ مجھے اور عطا فرماتا، کیونکہ رب عز و جل نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! اگر مجھے طلباء، علم دین کے طلباء سن رہے ہیں، پڑھتے جائیے، شکر ادا کرتے جائیے۔ اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، روزی ملے، شکر ادا کرتے جائیے۔ صحت میں برکت چاہتے ہیں، اللہ کا صحت کے معاملے بھی شکر ادا کرتے جائیے۔ اللہ اولاد میں برکت دے، گھر بار میں برکت دے، زبان سے اور اپنے اعضاء کے ذریعے رب عز و جل کا شکر ادا کرتے جائیے، اللہ سب میں برکت ڈال دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے ہمیں صبر و شکر والی زندگی نصیب فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔